دوستان گرامی، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ قرآن و سنت کے قطعی نصوص سے ثابت ہے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی آخری گھڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے، ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں۔ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے اور تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کی معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کسی قسم کا کوئی نبی ہوگا نہ کسی قسم کا کوئی رسول، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل یا تخصیص نہیں، بس اس کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متواتر احادیث میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور ختم نبوت کی ایسی تشریح فرما دی کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کسی شک و شبہ اور تعویل کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی 100 آیات سے ثابت ہے اور 210 احادیث مبارکہ میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ حدیث نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد۔ حدیث نمبر 4، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا مگر اس کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے اور اس پر اشش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے، یہ اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہی کونے کی آخری اینٹ ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ حدیث نمبر 6، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے اور ہر ایک یہی کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ اور حدیث نمبر 7، حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منکرین ختم نبوت کا سلسلہ خود جناب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس سے شروع ہو گیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر صحابہ کرام اور امت کے تمام طبقات نے ان کا ہر سطح پر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ 7 ستمبر کا دن تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ اس دن منکرین ختم نبوت اور قادیانیوں پاکستان کی قومی اسمبلی نے بالاتفاق غیر مسلم اقلیت قرار دے کر عقیدہ ختم نبوت کو آئینی و دستوری تحفظ دیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس تحریک میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، کل قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ حق تعالی شانہ تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔